پارلیمنٹ اسکوائر کے باہر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ بھائی ہیں جن کا تعلق راولہ کوٹ سے ہے اور کشمیر سے ہیں. باقی اپنا تعارف آپ خود کروا دیں اور وی نیڈ ٹو فیس دا کیمرہ. جی السلام علیکم. میرا نام منصور ضیاء ہے. راولہ کوٹ سے میرا تعلق ہے. میں آپ کو اصل حقائق آپ کو اصل حقائق سے کچھ پردہ اٹھانا چاہتا ہوں. جو 7 جون کی رات کو ہوا سب سے پہلے جو میر عمر فاروق پہ قاتلانہ حملہ ہوا, اس پہ وہ محض قاتلانہ حملہ نہیں تھا, وہ بلکہ پاکستان کی ISI کی طرف سے ایک ٹارگٹ کلنگ تھی, کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ جو مین اس کشمیر کمیٹی کا محرک ہے وہ عمر فاروق ہے. جب ہم اس کو اگر مار دیں گے تو باقی پوری کی پوری تحریک بیٹھ جائے گی, اور اس کو ٹارگٹ کلنگ کرنے کی کوشش کی گئی. اور خوش قسمتی سے وہ جس گاڑی پہ بیٹھا تھا مجمع کے سامنے, تو بیچ میں ان کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ ان کو مارا جائے گا, تو انہوں نے گاڑی انٹرچینج کر لی. اور جو ہی گاڑی انٹرچینج کی تو فائرنگ ہوئی, آگے سے بھی ہوئی پیچھے سے بھی ہوئی. اس کی گاڑی درمیان میں تھی, تو اس نے بیچ میں سے ایک لنک روڈ سے اوپر گاؤں کی طرف چلا گیا, جہاں پہ اس نے چھپ کے اپنی جان بچائی. اور آدھے گھنٹے کے بعد 35 منٹ کے بعد ISI کے اور FIU کے لوگ وہاں پہنچ گئے کہ جی یہاں پہ ایک زخمی آیا تھا, وہ کدھر گیا. تو وہاں پہ مقامی لوگوں نے اس کو چھپا کے فرسٹ ایڈ دے کے تو نیچے پیچھے پہاڑوں میں گاؤں میں اسے دھکیل دیا, اور وہ 2-3 دن وہاں پہ رہا. اس کے برعکس جب دوسرے دن تیسرے دن ذیشان کی لاش کے لیے لوگ وہاں راولہ کوٹ جمع ہوئے CMH کے سامنے, وہاں پہ میرا کزنز بہت سارے تھے. ایک پھپھی ذات میرا چھوٹا بھی میرے خیال سے 25-26 سال کا تھا. راولہ کوٹ سپلائی بازار میں انہوں نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی. SSG کے جوانوں نے اس پہ ڈائریکٹ انہوں نے فائر کیا, اور وہ پیچھے سے بھاگ رہا تھا, اس کے پیچھے اسپائنل کارڈ پہ اس پہ گولی لگی. ستم ظریفی یہ دیکھیے کہ وہ وہاں پہ سسکتا رہا, بلکتا رہا کہ کوئی اٹھا کے وہاں اسے ہاسپٹل لے کے جائے. جب وہ ہاسپٹل لے کے اس کے ساتھ ہی لے کے گئے, یہ کہتے ہیں کہ رینجرز وہاں پہ عوام نے CMH پہ حملہ کیا. قطعی طور پہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. وہاں پہ حملہ کیا SSG نے اور رینجرز نے. وہاں پہ جو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت زخمیوں کو ہاسپٹل میں لے کے گئے تھے, ان کو وہاں سے پکڑا اور ان کو نامعلوم مقامات پہ لے کے گئے. دوسرا, وہاں پہ جو لاشیں تھیں انہوں نے ایک دم سے غائب کر دیں, ٹرکوں میں ڈالیں اور غائب کر دیں. اور باہر روڈ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں پہ انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کی اور اسٹریٹ بلٹس فائر کی. یہ اس رات کی بات ہے جب یہ تحریک کا آغاز ہوا, اور اس کے بعد پھر مجمع آنا شروع ہو گئے. پھر اس کے نیکسٹ 8 تاریخ کو بھی عیدگاہ کے مقام پہ بھی انہوں نے یہی کام کیا. پہلے یہاں سے خبر چلوائی سوشل میڈیا پہ کہ جی عمران خان کو ریلیز کر اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو. ہاں, لیکن یہ کوشش بھی ان کی ناکام ہو گئی, کیونکہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے کیا ارادے ہیں. تو پھر انہوں نے لوگوں کو ڈسپرس کر دیا. پھر آج صبح کو بھی یہی کیا کہ کل رات کو 11 سے 12 بجے کے درمیان وہاں پہ انہوں نے موبائل سروس بند کر دی. موبائل سروس بند کرنے کے بعد 4 بجے فجر کے وقت انہوں نے پھر ڈائریکٹ شوٹ کیا لوگوں پہ. وہاں پہ مسجد ہے, وہاں پہ ایک میرج ہال ہے جس پہ انہوں نے ڈائریکٹ فائرز کیے, اور وہاں پہ ہمارے لوگ شہید ہوئے. پچھلے 4-5 دنوں سے وہاں پہ حالت کیا ہے, ہمارے لوگوں کے پاس خوراک کی قلت ہے, بچوں کا دودھ, دوائیں, ہر طرح کی چیز کی اب قلت ہے. اور پاکستان آرمی ہو گئی, SSG ہو گئی, فرنٹیئر کور ہو گئی, انہوں نے تمام راستے بند کیے ہوئے کسی بھی قسم کی رسد کے لیے, وہ اس میں دوائیں ہوں, فوڈ ہو, اور کسی بھی طرح کی کوئی مدد ہو. نہتے لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پہ. کل رات کو بارش ہوئی اور لوگ ڈسپرس ہوئے, اور اس کے باوجود انہوں نے آ کے وہاں پہ یہ کام کیا. وہ دیکھتے یہ ہے کہ جو ہی لوگ رات کو تھوڑے سے مقامی لوگ اپنے گھروں کو جاتے ہیں, اور جو باہر سے آئے ہوئے مہمان ہیں وہ وہاں مقامی لوگوں کے یہاں جاتے ہیں, تھوڑے سے مجمع پہ پھر وہ آ کے اٹیک کرتے ہیں تاکہ لوگ ڈریں اور واپس جائیں. لیکن کشمیری قوم ایسی ہے, اور ان کو اسپیشلی راولہ کوٹ کی تاریخ اور حقائق سے نہیں پتہ کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے اس تحریک آزادی کشمیر کا آغاز ہوا تھا. اور کشمیر کے لوگوں نے, راولہ کوٹ کے لوگوں نے بالخصوص نہتے ڈوگرا فوج کے خلاف آواز بلند کی تھی, اور انہوں نے میرپور, کوٹلی, بھمبر, مظفر آباد مل کے انہوں نے آزاد کروایا تھا. تو یہ تاریخ بھول گیا ہے, حافظ بھول گیا ہے, اور پاکستانی فوج بھول گئی ہے انفارچونیٹلی. ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, اپنی جانیں تو دے دیں گے, لیکن ہم کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور آخری میسج میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ جو بیٹھی ہوئی ہماری
کیا کہتے ہیں پپٹ گورنمنٹ ہے جس کا فیصل راٹھور جو ایک زانی شرابی آدمی ہے, ٹھیک ہے, وہ بیٹھا ہوا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ لوگ جائیں گے تو ہم ان سے کسی قسم کی گفت و شنید کریں گے. کیوں لوگوں کے جانے کا تمہیں کہ اگر تم اتنی سنسیئر ہو تو کیوں نہیں ان کو بلاتے, کہتے کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم یہ بات چیت شروع کرتے ہیں, اس کے بعد ٹھیک ہے لوگ ڈسپرس ہوں. ان کے عوامی مطالبات کوئی بھی ایسا سیاسی مطالبہ نہیں ہے, تمام کے تمام غیر سیاسی مطالبات ہیں اور بنیادی حقوق کے مطالبات ہیں. ان کو فوری طور پہ ایڈریس کیا جائے, راولا کوٹ کا بلاکیڈ ختم کیا جائے, کرفیو ہٹایا جائے اور پاکستانی فورسز اسپیشلی رینجرز اور ایف سی دونوں کو واپس بلایا جائے تاکہ اس معاملے کا کوئی نہ کوئی دیر پا حل نکلے. اچھا, آپ لاسٹ ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ نے بہت ڈیٹیل میں چیزیں بتا دی ہیں, آپ کیا سیٹسفائیڈ ہیں جو یو کے پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی گئی ہے 50 سے زیادہ ایم پیز جو ہیں وہ کشمیر کے حق میں کھڑے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی, ہم تو یہ کہیں گے کہ اگر اس معاملے کا کوئی حل نہیں نکلتا, جو ایم پیز ہیں اسپیشلی جن کا اوریجن کشمیر سے ہے یا پاکستان سے ہے, وہ ایک وفد کی صورت میں حکومت پاکستان جائیں, حکومت پاکستان اور دونوں فریقوں کو بٹھا کے بات کریں تاکہ اس معاملے کا کوئی سیاسی حل اور کیا کہتے ہیں ایکسیپٹیبل حل جو عوام کے لیے وہاں قابل قبول ہو. وہاں پہ کسی قسم کی کوئی کیا کہتے ہیں سیاسی مطالبہ نہیں ہے. جہاں تک 12 سیٹوں کا مسئلہ ہے, 12 سیٹوں کا اگر اتنا بڑا ایشو ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر پہ اس کا کوئی اثر پڑے گا, جو کہ نہیں پڑنا. اس کو آپ متناسب نمائندگی کی بنیاد پہ, جیسے پاکستان کی پارلیمنٹ میں آپ اسپیشل سیٹیں دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ جیتی ہوئی پارٹیوں کو وہ سیٹیں دے دیں وہاں پہ, ٹھیک ہے, ڈائریکٹ انتخاب نہ کروائیں. لیکن وہاں پہ یہی ہے کہ مینوپولیشن کی جاتی ہے پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, لوگ کسی اور کو منتخب کرتے ہیں اور وہاں پہ جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے کٹ پتریوں کے ذریعے کسی اور لوگوں کو لاتی ہے جو کہ نمائندہ نہیں ہوتی کسی بھی صورت عوام کی. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ان کا پلان یہ ہو کہ ان سب لوگوں کو جو اندر بیٹھے ہیں یا کچھ بھی کمپرومائز کر کے تو کشمیر کو جیسے ایک صوبہ بنا کے پاکستان میں مرج کر دیا جائے؟ وہ یو تھنک لائک دس از مائی کریٹیکل انالیسس. یہ بہت سارے لوگوں کا اس وقت خدشہ ہے کہ یہ ایک ایسی ہی اٹیمپٹ ہے کہ پاکستان کشمیر کو, آزاد کشمیر کے خطے کو ایک صوبے کے طور پہ سامنے بنانے کی ایک کاوش ہے. لیکن کشمیری کسی بھی طور پہ بالخصوص جو ہمارا خطہ ہے وہ اس چیز کو قبول نہیں کرے گا. اگر ہم لوگ انڈیا کی سپریمیسی کو نہیں قبول کر سکے تو پاکستان کیا ہے, پاکستان تو کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور یہ قطعاً کشمیریوں کو قابل قبول نہیں ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق استصواب رائے ہو اور کشمیریوں کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ کس کے ساتھ کہاں پہ اور کس طرح رہنا چاہتے ہیں. یہ کشمیر کشمیریوں سے ہے اور کشمیریوں کے پاس ہی اس کے فیصلے کا اختیار ہے, نہ کہ کسی دوسری, نہ پاکستان کے پاس نہ انڈیا کے پاس. تھینک یو سو مچ.